شہزام کے ناک میں کچے گوشت کی بدبو گھس گئی۔ الٹی آنے کو تھی لیکن اس نے زبردستی نوالا نگل لیا۔ سپی، مجھے پتا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ یہ صرف کچا گوشت ہے، یہ ان مصیبتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں جو تم نے میری وجہ سے برداشت کی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور نوالا لے لیا۔ اس کے سفید دانت خون سے رنگے گئے لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ ماضی میں تمہیں مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ تم شاید میرا گوشت کھا کر بھی میرا خون پی لینا چاہتی تھی، ہے نا؟ بند کرو یہ سب۔ صبرین کو مزید یہ منظر برداشت نہ ہوا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، اس کے ہاتھ سے گوشت چھین لیا اور اسے سیدھا کوڑے دان میں پھینک دیا۔ چند لمحے دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ صبرین نے گہری سانس لی۔ اسے لگا کہ وہ جتنے صدمے برداشت کر چکی ہے، اس کے بعد وہ کبھی جذباتی نہیں ہوگی، لیکن شہزام نے اس کی برداشت کو مسلسل چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں یہ کھاؤں تو میں نہیں کھاؤں گا۔ شہزام نے چاہت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ جو کوئی دیکھتا وہ یہی سمجھتا کہ صبرین نے اسے کوئی مزیدار چاکلیٹ دی ہے۔ صبرین نے بے بسی سے ماتھا مسلنے لگی۔ شہزام، تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا؟ شہزام نے آرام سے ایک لنچ باکس نکالا۔ یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، کل رات مدد کرنے کا شکریہ۔ صبرین نے دانت پیسے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس طرح پیچھے پڑ جاؤ گے تو میں کل تمہاری مدد ہی نہ کرتی۔ شہزام نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ چاہے تم میری مدد کرتی یا نہیں، مجھے پھر بھی شکریہ ادا کرنا تھا۔ آخرکار میں تم سے محبت کے یقین کی وجہ سے ہی اس مصیبت سے بچ پایا تھا۔ بہرحال تم میری جان بچانے والی ہو۔ اس نے لنچ باکس کھولا۔ یہ زیادہ مزیدار نہیں ہوگا لیکن کھانے کے قابل ہے۔ کم از کم تمہیں مارے گا نہیں۔ شکریہ، لیکن میں کھا چکی ہوں، صبرین نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اس وقت تم نے کھا لیا؟ یہ ناممکن ہے۔ شہزام نے چمچ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ سپی، اپنا معدہ خراب مت کرو، یہ میں نے خود بنایا ہے۔ یہی وہ ربز ہیں جو تم ماضی میں میرے لیے بناتی تھی، اب سے میں تمہارے لیے بناؤں گا۔ صبرین لنچ باکس میں رکھی سلیقے سے ترتیب دی گئی پسلیوں کو دیکھنے لگی۔ کبھی وہ گھنٹوں لگا کر اس کے لیے کھانے بناتی تھی، مگر اب دفعتاً باہر سے ہاشم کی بلند آواز سنائی دی۔ صدر ولید، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ صبرین کے ہاتھ لرز گئے۔ اگلے ہی لمحے ولید کی مدھم مگر سنجیدہ آواز گونجی۔ میں سپی سے ملنے آیا ہوں۔ صبرین کا دماغ ایک دم سن ہو گیا۔ وہ گھبرا کر کچھ سوچنے لگی۔ شہزام نے اچانک اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ کیا مجھے چھپنے کی ضرورت ہے؟ صبرین کے ہونٹ جھٹکے کھا گئے۔ یہ شخص واقعی اپنے کام سے واقف تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اور شہزام کچھ غلط نہیں کر رہے تھے۔ اگر وہ چھپتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، اور اگر وہ نہ چھپتا تو ولید ضرور غلط سمجھے گا۔
لیکن جب تک وہ سوچتی رہی، شہزام پہلے ہی بڑی پھرتی سے اس کے پرسنل لاؤنج میں گھس چکا تھا۔ اتنی تیز اور مشاق حرکت دیکھ کر صبرین ششد رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے ولید نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ صبرین کھانے کا کنٹینر چھپانے میں کامیاب نہ ہو سکی، لیکن خوش قسمتی سے شہزام گلدستہ اپنے ساتھ لے چکا تھا۔ صبری، تم کیا کھا رہی ہو؟ ولید نے کھانے کے کنٹینر پر نظر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں ایک تاریک جھلک ابھری۔ یہ کھانا شہزام نے بھیجا ہے۔ صبرین کہنا چاہتی تھی ہاں، لیکن جب الفاظ اس کی زبان پر آئے تو اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ مان لے کہ اس نے شہزام کا دیا ہوا کھانا قبول کیا ہے تو اس کی وضاحت کرنا مشکل ہوگی۔ نہیں، یہ کینٹین نے اوپر بھیجا ہے۔ کچھ لمحے کے دسپس کے بعد اس نے فوراً موضوع بدل دیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ شہزام یہاں آیا تھا؟ مجھے خدشہ تھا کہ شہزام تمہیں پریشان کرے گا، اس لیے میں نے پہلے ہی تمہارے ملازمین سے کہہ دیا کہ اگر شہزام آئے تو مجھے اطلاع دے۔ ولید نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ کیا وہ جا چکا ہے؟ میں نے اسے اوپر نہیں آنے دیا، صبرین نے جواب دیا اور فوراً ہی خود کو مجرم محسوس کیا۔ یہ اچھا ہوا۔ ولید کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، پھر وہ اچانک مسکرایا اور کہا، تمہارے دفتر میں خوشبو اچھی آ رہی ہے۔ میں نے ابھی پرفیوم سپرے کیا تھا۔ صبرین نے اندازہ لگایا کہ شہزام کے لائے ہوئے بکے کی خوشبو ہو سکتی ہے۔ ایک جھوٹ بولنے کے بعد اب اسے جھوٹ کو پورا کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے۔ تم نے کھایا؟ کیوں نہ ہم نیچے کینٹین جا کر کھائیں؟ جب اسے اس ٹائم بم شہزام کا خیال آیا جو اندر چھپا تھا تو وہ ایک لمحہ بھی وہاں رکنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے، ولید نے سر ہلایا۔ کیا تم یہ کھانے کا کنٹینر بھی نیچے لے جا رہی ہو؟ نہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم آ رہے ہو تو میں کچن کو اسے اوپر بھیجنے کے لیے نہ کہتی، صبرین نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، پھر فوراً کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ نیچے جانے لگی۔ رکو، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ ولید اچانک لاؤنج کی طرف بڑھا۔ صبرین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن ولید بہت تیز تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ بنا پاتی، دروازہ پہلے ہی کھل چکا تھا۔ خوش قسمتی سے لاؤنج خالی تھا۔ شہزام اور بکے دونوں غائب تھے۔ واحد جگہ جہاں وہ چھپ سکتا تھا وہ الماری تھی۔ شہزام الماری میں چھپا ہوا تھا۔ شہزاد صبرین کے احساسات الجھ گئے، تاہم اس کا بے چینی سے دھڑکتا دل کچھ حد تک پرسکون ہو گیا۔ شاید وہ زیادہ سوچ رہی تھی، لیکن اسے لگا کہ ولید کو شاید شبہ تھا کہ شہزام کہیں یہاں موجود ہے۔ تاہم ولید کے پرسکون اور متوازن چہرے کو دیکھ کر ایسا کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ جب ولید باتھ روم سے باہر آیا تو اس نے صبرین کا ہاتھ تھاما اور دونوں دفتر سے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی وہ باہر آئے، ہاشم نے صبرین کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ کینٹین پہنچنے پر صبرین نے ہاشم کو ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا، شہزام کو ڈھونڈو اور اس VIP کو یہاں سے نکالو۔
5 منٹ بعد شہزام نے جواب دیا، VIP کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں جا رہا، وہ تھکا ہوا ہے اور آپ کے بیڈ پر آرام کرنا چاہتا ہے۔ کیا بکواس ہے سپی، جب تم میرے ساتھ ہو تو کیا تم اپنا فون نیچے رکھ سکتی ہو؟ کھاؤ۔ ولید نے نرمی سے اسے سبزیاں پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں ہاشم کو کچھ کام سونپ رہی ہوں۔ صبرین نے اپنا فون رکھ دیا۔ ولید نے اچانک کہا، سپی، دراصل میں تم سے ایک بات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ محرام تمہارا بیٹا ہے، لیکن تمہیں ہمیشہ اس کے ساتھ چھپ کر وقت گزارنا پڑتا ہے۔ یہ ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ محرام کو قانونی طور پر اپنے نام پر رجسٹر کروا لوں اور عوامی طور پر اعلان کر دوں کہ وہ ہمارا بیٹا ہے۔ تم ویسے بھی 3 سال کے لیے لاپتہ رہی تھی، تو اگر ہمارا ایک بیٹا ہو بھی تو کسی کو شک نہیں ہوگا۔ صبرین حیران رہ گئی۔ ولید نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید کہا، وہ ہمیشہ انکل شہروز کا بیٹا بن کر نہیں رہ سکتا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ ہمیشہ یوں چھپا رہے؟ تم مستقبل میں اس کی پیرنٹ چائلڈ سرگرمیوں میں بھی حصہ نہیں لے سکو گی۔ یہ سن کر صبرین سوچ میں پڑ گئی۔ در حقیقت ولید کی بات میں وزن تھا۔ اگر وہ چاہتی کہ سب کو معلوم ہو کہ محرام اس کا بیٹا ہے تو اس کے لیے ایک قانونی باپ ڈھونڈنا پڑے گا۔ شہزام کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ محرام اس کا بیٹا ہے تو وہ زندگی بھر اس سے جان نہیں چھڑا سکتی تھی۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ ولید کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ محرام بہت اچھا اور سمجھدار بچہ ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب وہ دوسرے بچوں کی طرح اپنی ماں کے ساتھ کھل کر وقت نہیں گزار پاتا تو اسے برا محسوس ہوتا ہے۔ وہ بس تم پر دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ نہیں کہتا۔ صبرین نے کانٹے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ محرام کیسا بچہ تھا اور اس کی یہ سمجھداری اس کے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ یا پھر تم ابھی تک میرے ساتھ رہنے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پائی ہو؟ ولید نے اچانک کہا۔ صبرین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ واقعی ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی؟ کیا وہ پہلے ہی ولید کے ساتھ نہیں آ چکی تھی؟ وہ تو ذہنی طور پر اس کے ساتھ قربت اختیار کرنے کے لیے بھی تیار تھی، لیکن ہمیشہ ولید ہی تھا جو علیحدہ رہنے کو ترجیح دیتا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں شہزام بار بار اس کی زندگی میں آ رہا تھا جو اسے بے حد پریشان کر رہا تھا۔ ولید، تم نے خود کہا تھا کہ محرام سمجھدار بچہ ہے، تو مجھے اس سے بھی اس بارے میں پوچھنا ہوگا۔ صبرین نے بہانہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، ولید نے مختصر جواب دیا۔ کیا شام کو میں تمہارے ساتھ خریداری کے لیے چلوں؟ کچھ خریدنا تو ہوگا نا؟ ہم اتنے عرصے سے شادی شدہ ہیں، لیکن میں نے تم پر ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کیا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے شام کو ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے۔ صبرین نے سچ کہا۔ پھر میں بھی اپنے آفس جا کر اضافی کام کر لوں گا۔ آخر میری بیوی بھی تو ایک کام کی دیوانی ہے، ولید نے مذاق میں کہا، لیکن صبرین کو اس کے الفاظ سن کر مزید شرمندگی محسوس ہوئی اور یہ احساس جرم اور بڑھ گیا۔
جو وہ واپس اپنے دفتر آئی اور دیکھا کہ شہزام اس کے بیڈ پر سو رہا تھا۔ شہزام، تمہیں یہاں سونے کی اجازت کس نے دی؟ واپس جاؤ۔ صبرین نے غصے میں اسے جھنجھوڑا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی لمبی قامت ایک ستون کی مانند وہیں جم گئی ہو۔ شہزام نے نیم آنکھوں سے سرگوشی کی۔ سپی، مجھے تھوڑی دیر سونے دو، کل رات میں آرام نہیں کر پایا تھا۔ اگر تم تھکے ہوئے ہو تو اپنے گھر جا کر سو، یہاں آ کر سونے کی کیا ضرورت ہے؟ صبرین نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہارے بیڈ میں تمہاری خوشبو ہے جو مجھے سکون سے سونے میں مدد دیتی ہے۔ شہزام نے تکیے میں منہ گاڑ کر اس کی خوشبو سونگھی اور کہا، کتنی اچھی خوشبو ہے۔ صبرین کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے لال ہو گیا۔ شہزام، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں، میں شادی شدہ عورت ہوں۔ تمہاری یہ حرکتیں میرے رشتے میں مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ میں نے کیا پریشانی پیدا کی؟ جب ولید آیا تھا تو میں تمہاری خاطر الماری میں چھپ گیا تھا، شہزام نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس نے آنکھیں مونتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو، جب میں بچہ تھا میری آیا مجھے اکثر الماری میں بند کر دیا کرتی تھی۔ مجھے الماریوں سے ڈر لگتا ہے۔ صبرین چونک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حقیقت تھی۔ کسی ایسے شخص کے لیے جو پہلے ہی الماری میں قید رہ کر تکلیف اٹھا چکا ہو، دوبارہ وہاں چھپنا واقعی بڑی ہمت کی بات تھی۔ لیکن شہزام کا مغرور اور چالاک چہرہ دیکھ کر صبرین نے اس پر ترس کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ تم ہی تھے جو میرے پیچھے آئے، یہ سب تمہاری اپنی غلطی ہے۔ ہاں، تمہارے لیے میں ہر مشکل برداشت کر سکتا ہوں۔ اچانک شہزام اٹھا اور ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ جیسے جیسے اس کا سینہ بے نقاب ہوتا جا رہا تھا، صبرین کی روح کانپ اٹھی۔ شہزام، تم بدتمیز ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ شہزام نے اپنی سفید دانتوں کی قطاریں دکھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں نہانے جا رہا ہوں۔ صبرین حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، اپنے کپڑے پہنو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ کس نے تمہیں میرے گھر نہانے کی اجازت دی؟ میں کل رات نہایا نہیں تھا اور مجھے بے سکونی محسوس ہو رہی ہے۔ صبرین مزید برداشت نہ کر سکی اور زور سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ غصے میں چمڑے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جنرل مینیجر وولف اور تعلقات عامہ کے شعبے کے مینیجر لارسن اس سے کینبرا میں زمین کے ایک منصوبے پر بات کرنے آئے، لیکن صبرین جو اپنے لاؤنج میں موجود اس شخص کے بارے میں مسلسل سوچ رہی تھی، کام پر دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ مختصر گفتگو کے بعد انہیں روانہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہے تھے۔ 10 منٹ بعد اچانک لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ سپی، شہزام ننگے پیر صبرین کے گلابی باتھ روب میں باہر آیا۔ اس کے بال گیلے تھے، پانی کے قطرے اس کی چھاتی کے مضبوط مسلز پر گر رہے تھے۔ اس کی زبردست مردانہ وجاہت نے دونوں مرد مینیجرز کو حیران کر دیا۔ صبرین کے ذہن میں ہزاروں او میرا خدا چلنے لگے۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے سے لال ہو گیا۔
کھنکھار کر اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ غلط مت سمجھے، وہ ہم سمجھ گئے، جنرل مینیجر ولف نے تیزی سے کہا۔ چیئروومن صبرین، فکر نہ کریں، ہم آج کی بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ یہ بات مسٹر ولید تک نہیں پہنچے گی۔ جی ہاں، بالکل، مینیجر لارسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اصل میں یہ عام سی بات ہے، میں نے ایسا پہلے بھی دیکھا ہے۔ آپ جیسی بااثر عورت کے لیے ایک مرد ساتھی ہونا بالکل نارمل ہے۔ جنرل مینیجر ولف نے حامی بھری۔ بالکل، آج کل کون سا مرد دوسری عورتیں نہیں رکھتا؟ اگر آپ عورت ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مردوں عورتوں کو برابر حقوق حاصل ہیں۔ ہم آپ کو مزید تنگ نہیں کریں گے، ہم چلتے ہیں، آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیں۔ یہ کہہ کر دونوں فوراً باہر نکل گئے اور صبرین انہیں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ یہ میرے ماتحت کیا بکواس کر رہے تھے؟ اس نے سوچا، دوسرا مرد ساتھی؟ یہ لوگ تو خوش آمد کے چکر میں اخلاقیات ہی بھول گئے تھے۔ تمہارے ملازمین کافی سمجھدار ہیں۔ شہزام ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کے جسم سے صبرین کے باتھ روم کے باڈی واش کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ عورتوں کے لیے مخصوص خوشبو تھی، لیکن شہزام پر بالکل عجیب نہیں لگ رہی تھی، بلکہ حد سے زیادہ دلکش محسوس ہو رہی تھی۔ شہزام، تمہیں میرے باتھ روب پہننے کی اجازت کس نے دی؟ اور تم باہر کیوں آئے؟ تم نے سنا نہیں؟ میں نے تم سے پوچھا کہ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ شہزام نے معصومیت سے کہا۔ اور جہاں تک باتھ روب کی بات ہے، تم نے مجھے کوئی اور نہیں دیا، اتنی اجنبی کیوں بن رہی ہو؟ پہلے بھی تو میں تمہارا استعمال کر چکا ہوں۔ ماضی ماضی تھا، وہ وقت کچھ اور تھا۔ صبرین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں اب شادی شدہ عورت ہوں، کیوں میری شادی خراب کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہو تم؟ شہزام کے چہرے پہ بے بسی سی آ گئی۔ وہ کبھی اس کی بیوی تھی، اس نے اس کی قدر کیوں نہ کی، اسے کیوں جانے دیا؟ جبکہ صبرین نے غصے سے آنکھیں سرخ کر لیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے بے شرم آدمی کو۔ شہزام، کیا یہی تمہاری محبت ہے؟ تمہیں بس مجھے ستانا آتا ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرا احترام کرو، مجھے بار بار اپنے شوہر کے سامنے مجرم مت بناؤ۔ تم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو، جزیرے پر بھی یہی کیا تھا۔ شہزام صبرین کے آنسو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ مت رو، میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا۔ اچھا سوری، میں جا رہا ہوں ڈریس اپ ہونے، تمہیں پتہ لگتا ہے تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے جملے کے آخر میں اس کی آواز میں ہلکی سی اداسی اور بے بسی کی جھلک رہی تھی۔ صبرین خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جب تک کہ شہزام کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لیا، مگر جب وہ دفتر میں اپنی کرسی پر بیٹھی اور لیپ ٹاپ کھول کر ایک رپورٹ پڑھنے کی کوشش کی تو وہ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شہزام باہر آیا۔ صبرین نے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ گہرے انہماک سے کام کر رہی ہو اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر شہزام نے بات کرنا شروع کی تو وہ پھر اس کے الفاظ کے جال میں پھنس جائے گی۔
اچانک اس کی میز پر ایک برتھ کنٹرولر پلز آ رکھی گئی۔ یہ وہی گولی تھی جو اس نے کل رات ہی دیکھی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کے دل میں درد اٹھا۔ شہزام، کیا تم روزانہ میرے پاس آ کر مجھے زبردستی یہ کھلانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تمہیں یاد نہیں کہ میں نے یہ کل رات ہی کھائی تھی؟ زیادہ کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ شہزام کے بازو میں ایک جھٹکا سا آیا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے دھیمے مگر تلخ لہجے میں کہا، کون جانتا ہے کہ ولید آج رات تمہیں چھوئے گا یا نہیں؟ صبرین نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ وہ آدھا منٹ خاموش رہی، پھر دانت پیستے ہوئے بولی، تم چاہتے ہو کہ میں ولید کے بچے کی ماں نہ بنوں، ہے نا؟ تو پھر سن لو، میں پہلے ہی اس کے بچے کی ماں بن چکی ہوں۔ شہزام کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ آ گئی۔ سبی، جھوٹ مت بولو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ صبرین ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور مضبوط لہجے میں بولی، میرا اور ولید کا ایک بچہ ہے جو 3 سال کا ہے۔ جب میں اور ولید امریکہ میں تھے تو ہم ایک بار نشے میں تھے اور تب وہ بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ مزید شہزام کے ساتھ اس پیچیدہ تعلق میں نہیں الجھ سکتی تھی۔ پچھلی رات اس نے اسے احساس دلایا کہ شاید اس کے دل میں اب بھی شہزام کے لیے کچھ احساسات باقی ہیں، لیکن وہ ولید کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ شہزام نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے نقوش آہستہ آہستہ سخت ہونے لگے۔ اس کی انگلیاں جو گھٹنوں کے قریب رکھی تھی آہستہ آہستہ مٹھی میں بند ہونے لگی، مگر اس کے ہونٹوں پر وہی ضدی مسکراہٹ قائم رہی۔ سبھی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری یہ بات مان لوں گا؟ تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا بچہ ہے۔ وہ بچہ کہاں ہے؟ جب میں واپس آئی تو میں تمہیں بہکانا اور تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس بچے کو اپنے پاس نہیں رکھا۔ صبرین کے ہونٹ بھینچ گئے۔ در حقیقت یہ بہانہ اس نے امریکہ سے واپسی پر ہی سوچ لیا تھا۔ اس سے 2 فائدے تھے۔ ایک، وہ آسانی سے محرم کی حقیقت چھپا سکتی تھی، اور دوسرا، شہزام کو زخمی اور تکلیف میں ڈال سکتی تھی۔ مگر وقت کے ساتھ اس نے انتقام کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب وہ یہ جھوٹ صرف اس لیے بول رہی تھی تاکہ شہزام ہمیشہ کے لیے پیچھے ہٹ جائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تب بھی تم میری بیوی تھی، ہم میں طلاق نہیں ہوئی تھی، تم کیسے ایسا کہہ سکتی ہو؟ شہزام نے سر جھٹک کر دیا۔ خوف اور بے یقینی اس کے وجود میں سرایت کر گئی، مگر وہ پھر بھی انکار کرتا رہا۔ اور اگر چلو مان لیا تم پہلے ہی ولید کے بچے کی ماں بن چکی ہو، تو تم نے مجھے بہکایا کیوں؟ تم نے میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ کیا ولید نے تمہیں اس کی اجازت دے دی؟ وہ میرے منصوبے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ ایک بچہ ایک حادثے کی پیداوار تھا۔ صبرین نے اپنی نظریں جڑائیں، کیونکہ وہ شہزام کی پرجوش جنونی آنکھوں میں مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری اصل نیت یہ تھی کہ جب تم مجھ سے شدید محبت کرنے لگو تب میں تمہیں اس بچے کے بارے میں بتاؤں تاکہ تمہیں تکلیف پہنچا سکوں،
مگر بعد میں نے انتقام لینے کا خیال چھوڑ دیا۔ تمہیں بھی یہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ وہ بچہ میرے والد کے پاس پلا بڑھا ہے، تم ماننا چاہو یا نہ چاہو، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر تمہیں یقین آ ہی جائے گا۔ اچانک شہزام کے ذہن میں وہ بچہ ابھرا جسے اس نے پری اسکول میں دیکھا تھا۔ جب پہلی بار اس بچے سے ملاقات ہوئی تو شہزام کو لگا کہ وہ صبرین سے کافی مشابہت رکھتا ہے، مگر بعد میں اس نے سنا کہ وہ بچہ عظیم نشاری کے بھتیجے کا ہے۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ در حقیقت صبرین کا ہو؟ وہ بچہ وہی ہے جو محفین کے ساتھ پری اسکول جاتا ہے نا؟ شہزام کا گلا خشک ہو گیا اور بمشکل اس نے وہ الفاظ ادا کیے۔ صبرین نے جان بوجھ کر حیرت زدہ تاثر کیا۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ دھماکہ! شہزام کو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کا دماغ پھٹ گیا ہو اور اس کا دل چکنا چور ہو گیا ہو۔ اسے لگا تھا کہ سب سے تکلیف دہ چیز صبرین کا کسی اور مرد سے شادی کرنا ہے، مگر یہ جان کر کہ اس کے اور ولید کا ایک 3 سال کا بچہ بھی ہے، اس کا دل مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ نہیں، مجھے بتاؤ کہ یہ سچ نہیں ہے، تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہی ہو۔ شہزام پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھا، اس کے کندھے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت کے آنسو جھلک رہے تھے۔ چاہے تم نے بچہ پیدا بھی کیا ہو، وہ میرا بچہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ مجھے اب سمجھ آ گیا، تم نے 3 سال پہلے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ در حقیقت ہمارے بچے کبھی ختم نہیں ہوئے اور وہ بچہ میرا بھی ہے۔ صبرین کا دل شہزام کی چیخ سے لرز گیا۔ سامنے کھڑے آدمی کو اس قدر بے بسی سے روتے دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور طنزیہ ہنسی۔ کیا تم بھول گئے کہ 3 سال پہلے ہمارے بچے تمہاری وجہ سے ضائع ہوئے تھے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں نے اس دن کتنے خون کا نقصان اٹھایا تھا؟ شہزام سکتے میں آ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن جسم ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ یہی سچ تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ 3 سال پہلے اس کے بچے کھو چکے تھے، اس نے موقع کھو دیا تھا، وہ ان کی قدر کرنا نہیں جانتا تھا، اسی لیے صبرین نے کسی اور مرد کے ساتھ بچہ پیدا کیا۔ شہزام کی آنکھوں سے 2 آنسو خاموشی سے بہہ نکلے۔ اس زندگی میں اسے آخرکار سمجھ آ گیا کہ ٹوٹے ہوئے دل اور شدید اذیت کا احساس کیا ہوتا ہے۔ جس امید کی ایک کرن اس نے مشکل سے پائی تھی، صبرین نے اسے بے رحمی سے چکنا چور کر دیا۔ صبرین نے اس کی آنکھوں میں جلتی روشنی کو بجھتے دیکھا اور آہستہ سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ بس ہو گیا شہزام، براہ کرم دوبارہ میرے پاس مت آنا، ہمیں اپنی راہیں جدا کر دینی چاہیے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اس تعلق میں مزید الجھتی رہی تو وہ کسی ایسی حالت میں پہنچ جائے گی جہاں سب اس سے نفرت کریں گے۔ موجودہ حالات میں وہ ولید کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اسے شہزام کو تکلیف دینا پڑی۔ آخرکار شہزام وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کے دفتر سے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ نکلا، یہاں تک کہ اس نے الوداع کہنا بھی
ضروری نہیں سمجھا۔ صبرین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر گہری مایوسی چھا گئی۔ اتنے میں ہاشم اندر آیا۔ چیئرپرسن صبرین، صدر شہزام جا چکے ہیں۔ وہ جب جا رہے تھے تو بالکل بکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہاشم شدید حیران تھا کہ آخر ڈائریکٹر صبرین نے شہزام کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ اس حال میں چلا گیا تھا، جیسے کہ اس کی روح نکل چکی ہو۔ میں جانتی ہوں، تم اپنا کام جاری رکھو، صبرین نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ شہزام سیدھا پری اسکول کے دروازے پر پہنچا۔ دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا، اس لیے گارڈز نے اسے اندر نہیں جانے دیا۔ وہ تیز دھوپ میں کھڑا رہا جب تک کہ ہادی نے اسے فون نہیں کیا۔ صدر شہزام، آپ کہاں ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ دوپہر 3 بجے گارسون کارپوریشن کے چیئرمین سے ملیں گے۔ شہزام کی شکست خوردہ آواز فون پر ابھری۔ ہادی، سچ سچ بتاؤ کہ 3 سال پہلے تم نے اسپتال کے ڈاکٹروں کو رشوت دی تھی کہ صبرین کا حمل ضائع نہیں ہوا تھا؟